جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارسلان. ناظرین، بالآخر اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا. عمران خان کی طرف سے ایک آج پالیسی آئی ہے اور یہ اسمبلیاں مرحلہ وار توڑی جائیں گی. ان میں مرحلہ وار میں سب سے پہلے پنجاب، پھر کے پی اور پھر مزید جو پالیسی عمران خان دیں گے. تو اسی والے سے ہمارے ساتھ موجود ہے آج سینئر صحافی محمود ابائی صاحب. ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا تجزیہ ہے، کیا واقعی عمران خان اسمبلیاں توڑیں گے یا وہ اب بھی ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں وفاق پر. تو ہم محمود ابائی صاحب سے جانیں گے اس حوالے سے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. محمود ابائی صاحب، پنجاب اسمبلی سے آغاز ہوگا توڑنے کا، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی بھی یہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی طرح کی گیم ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا جسٹ ایک اعلان ہے؟ جی، میں نے کل بھی ہم نے یہی بتایا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے اسمبلیوں میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے جو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر رکھا ہے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کریں گے. تو آج جو اجلاس ہوا اس میں اراکین کی مختلف آراء تھیں. بعض لوگ جو یہ چاہ رہے تھے کہ کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی جو ہے اس کو یکمشت جو ہے وہ توڑا، ایک ساتھ اس کو توڑا جائے، جبکہ اراکین کی اکثریت جو تھی وہ یہ کہ اس کے مطابق یہ تھا کہ پہلے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، اس کے بعد کے پی کے اسمبلی کو تحلیل کیا جائے. اور اس پر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ دیا اور کہ پہلے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی، اس کے بعد کے پی کے اسمبلی، اور اس کے بعد جو وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے کل بھی ایک چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی طرف سے دعوت دی گئی تھی عمران خان صاحب کو کہ آپ واپس اسمبلیوں میں جائیں. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جتنے بھی اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ فرداً خود پیش ہو کے اور اپنے استعفوں کی جو ہے وہ تصدیق کریں گے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس. اچھا محمود ابائی صاحب، یہ بتائیں کہ مرحلہ وار جو اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا، اب یہ اسمبلیاں اکٹھے بھی توڑ سکتے تھے، لیکن یہ جو مرحلہ وار جو توڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہوگی؟ دیکھیں، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسمبلیاں توڑنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا کہ وہ کسی بھی طریقے سے انتخابات کی طرف جائیں، مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں اور الیکشن کی طرف ان کو جانا چاہیے. یہ مین مقصد ہے تحریک انصاف کا. اس حوالے سے یہ ایک پریشر بلٹ اپ کر رہے ہیں اور اراکین کی جو آج بھی اکثریت تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ جو اسمبلیاں وہ ایک ساتھ توڑی جائیں، کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی. لیکن جو پھر عمران خان صاحب کو آخر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ پہلے پنجاب اسمبلی اور اس کے بعد کے پی کے اسمبلی جو ہے وہ اس کو مرحلہ وار، تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچے. اور وہ ابھی تک جو ایک حکومتی صفوں میں یہ ایک کنفیوژن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑیں اور صرف اعلان کی حد تک ہی رہے. وہ یہ میرے حساب سے وہ یہ باور کرائیں گے، بلکہ ثابت کریں گے کہ پنجاب اسمبلی توڑ کے کہ واقعی وہ اپنا جو یہ اعلان انہوں نے کیا ہے اس پر وہ عمل درآمد کرنے میں سنجیدہ ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرض کریں پنجاب اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، وفاق کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آگے وہ الیکشن کرا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد دیکھیں، جب پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی اس کے بعد وہ اناؤنس کر دیں گے کے پی کے اسمبلی کا، ساتھ ہی جو قومی اسمبلی کا اراکین ہے وہ اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے چلے جائیں گے. تو جب آپ کی 60% اسمبلی خالی ہو جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوں گے. ہمارے جو ملکی خزانہ ہے اس کی یہ حالت نہیں ہے کہ وہاں پر ابھی ضمنی الیکشن کرائے جائیں. اور ابھی جو اسحاق ڈار صاحب کی صدر مملکت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا بھی جو مین مدعا تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں، معاشی حالات، وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں. ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے کہ ملکی کے حالات جو ہیں ان کو اسٹیبل کیا جا سکے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر دوبارہ الیکشن کروا بھی دیتی ہے وفاق تو اس پر پی ٹی آئی پھر وہ الیکشن لڑے اور پھر ان کے امیدوار جیت جاؤں، پھر وہ استعفے دے دیں وہاں سے. تو یہ بھی ایک آپشن ہے، ہوگا پی ٹی آئی کے پاس اگر الیکشن ہو جاتے ہیں صوبوں میں. دیکھیں، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ تحریک انصاف اس پوزیشن پہ چلی گئی ہے کہ وہ واپس اگر وہ ان کی سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا وہ کسی بھی صورت واپس نہیں آ سکتے. اس وقت عوام کا ایک بڑا پریشر اور امیدیں ہیں اور توقعات ہیں، اور وہ اگر جو انہوں نے فیصلہ کیا، یہ جو اعلانات کیے ہیں ان پر ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ادروائز بالکل تحریک انصاف جو ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا اور نہ ہی جو عوام کی امیدیں اگر وہ ٹوٹیں تو دوبارہ ان کو بحال کیا جا سکے. اچھا بھائی صاحب، ایک دوسری طرف یہ بھی صوبوں نے بھی وفاق پر عدم اعتماد کیا، بلکہ آزاد کشمیر اور جی بی کے وزراء اعلیٰ نے بھی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس حوالے سے کہ کے پی کے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں، ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے سارا ایک اسمبلیاں توڑنے کی طرف کہ وفاق ان سے تعاون نہیں کر رہا اور پھر بعد میں اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں گی؟
دیکھیں جہاں تک یہاں یہ کے پی کے گورنمنٹ اور یہ گلگت بلتستان اور پنجاب اور آزاد کشمیر، یہ دو نہیں بلکہ 4 حکومتوں، 2 کے وزرائے اعلیٰ اور 2 جو تھے وزرائے خزانہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. اور یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہے، جس پر وفاق عمل درآمد نہیں کر رہا اور جو صوبوں کا حصہ ہے ان کو نہیں دیا جا رہا. یہ ان کا ایک جینون پرابلم ہے جو کہ 7-8 ماہ سے رکا ہوا ہے. اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ بالکل بلا تعطل ان کو جو فنڈز تھے وہ کیا مطلب ایسا وفاق جان کے نہیں فنڈز دے رہا یا ہے ہی نہیں ہے فنڈز وفاق کے پاس؟ دیکھیں آج جو وزرائے اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے فنڈز جو ہیں جان بوجھ کے روکے جا رہے ہیں، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ یہی سلوک روا رکھا گیا تو ہم ہڑتال کریں گے، احتجاج کریں گے اور پارلیمنٹ کے سامنے اپنا احتجاج وہ ریکارڈ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مذاکرات کی بھی وفاق کو پیشکش کیا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے کا پرامن حل نکالیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جینون مطالبات ہیں، حکومت کو سننے چاہیے اور اس کی حل کی طرف جانا چاہیے کہ اس سے براہ راست عوام جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. نہیں، میرا سوال یہ کہ مطلب وفاق نے کیوں فنڈز روکے ہیں اب تک؟ دیکھیں وفاق کے پولیٹیکل کرٹیسزم جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ تو صوبوں کے فنڈز روکے گئے ہیں، آج ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کے جو فنڈز ہیں وہ بھی روکے گئے ہیں، اور باقاعدہ اس کی تصدیق ہوئی ہے دفتر خارجہ کی طرف سے کہ ہمارے جو جتنے بھی سفارت خانے ہیں ان کے جو فنڈز تھے وہ بھی روکے گئے ہیں. تو اس کا یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ ہماری جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ تقریباً ٹھیک نہیں ہے اور ہم درست سمت میں نہیں جا رہے. صحیح. اچھا بھائی صاحب، میرا اگلا سوال ہے کہ ڈیلی میل نے جب سے معافی مانگی ہے شہباز شریف صاحب سے، اس کے بعد آج شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور مزید انہوں نے وضاحتیں کی ہیں اپنے حوالے سے. تو آپ نے سنی ہوگی وہ ایک بڑی لمبی ایک پریس کانفرنس ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس کی پریس کانفرنس پہ، کیا رد عمل دیں گے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ایک طرف سے تو انہوں نے عمران خان صاحب پر جو ان کی طرف سے ان پر الزامات لگے تھے ڈیلی میل پر، ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو مذاکرات کی بھی پیشکش کی ہے کہ آئیں. انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، آپ آئیں بیٹھیں اور مذاکرات کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو عمران خان صاحب کو ان کی بات کا نیگیٹو جواب دینا چاہیے، بلکہ ان کو پازیٹیو سمت میں سوچنا چاہیے اور بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہیے. اور یہی مذاکرات ہیں جس سے ہم اس جو جانی کیفیت ہے اس سے ہم نکل سکتے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے عمران خان صاحب کا جو مقصد ہے الیکشن کا اس کی طرف وہ جا سکتے ہیں. چلیں بھائی، تو میرا اگلا سوال ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو بار بار خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اب تک کوئی ان کو جواب دیا جا سکا ہے، کوئی مضبوط یا ٹھوس جواب دیا جا سکا ہے یہاں سے پاکستان سے؟ دیکھیں پاکستان کی سیکورٹی فورسز جو ہیں، کل جو ہی یہ فائرنگ والا واقعہ پیش آیا اس کے فوراً بعد پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز تھیں انہوں نے جوابی کارروائی کی، لیکن جوابی کارروائی جو تھی وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کی گئی. انہوں نے سویلین جو آبادی تھی اس کو محفوظ رکھا، اس کو بچایا. سفارتی محاذ پر اور سفارتی محاذ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آج بھی وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں اس کا بتایا کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور باضابطہ طور پر افغان گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی جو غلطی ہے اس کو تسلیم کیا، معذرت کی. اس کے بعد جو ہے وہ آج چمن بارڈر جو ہے اس کو کھولا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہاں تک ہی نہیں رہنا چاہیے کہ ایک غلطی کر کے اس کے بعد بندہ معذرت کر لے یا احتجاج کرے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مستقل حل نکالا جانا چاہیے کہ آئے روز ہمارے جو ایک فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے فورسز کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ہماری سویلین آبادی پر جو حملہ آور ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا یا نیک شگون نہیں ہے، نہ ہمارے لیے نہ افغان گورنمنٹ کے لیے. اچھا سر، آپ پی ڈی ایم کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آئندہ؟ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک غیر فطرتی اتحاد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے نہ خیالات ملتے ہیں نہ ان کے کوئی ذہنی آمانگی ہے، وہ صرف ایک مفادات پر مشتمل ایک اتحاد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور آج بھی اگر ملک کی سیاست سے آپ عمران خان صاحب کو نکال دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتحاد برقرار رکھ سکے، وہ صرف ان کے اگینسٹ ہے، اور جب تک عمران خان صاحب متحرک ہیں وہ آپس میں متحد رہیں گے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم پر.